ساتھ نکالیے پولس رسول کا دوسرا خط، اس کے روحانی بیٹے تیموتھیوس کے نام، تیسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات تلاوت کریں گے. سنیے گا غور سے. لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شکیبا، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر پر فل سٹاپ لگائیں گے، کیونکہ آج کا مضمون ناشکر ہے. ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضاحت کو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہلیلویا، خدا کی تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا خدا کی تعریف کرتے ہیں. دوستو، آج 8 جون 2025 ہے اور ہم اخیر زمانہ کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے 7واں سرمن سننے جا رہے ہیں، 7واں میسج سننے جا رہے ہیں. اور آج کا ٹاپک ہے نا شکر. کیا جی بولے گے سارے مل کر؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ نا شکر. کیونکہ گزرے دنوں ہم نے اس بھید کو سمجھا کہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے. اور ہم اس بات پر بھی غور کر چکے ہیں کہ یہ اخیر زمانہ جو ہے، جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے اور ہم اسی اخیر زمانہ میں ہیں اور پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دن برے چل رہے ہیں اور ان کرداروں کو ہم اپنے گرد دیکھ رہے ہیں. کیونکہ لکھا ہے کیونکہ آدمی اخیر زمانہ میں جب برے دن آئیں گے تو آدمی چینج ہو جائیں گے، ان کا کردار بدل جائے گا، ان کی سوچیں بدل جائیں گی، ان کی سوچیں پازیٹیو سے نیگیٹو ہو جائیں گی. وہ برا سوچنا شروع ہو جائیں گے، وہ برا کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کے اندر برے کردار کی بہتات ہو جائے گی. پھر ہم نے جانا کہ کون کون سے کردار اخیر زمانہ میں کام کرنا شروع کریں گے. پہلے نمبر پہ کیا تھا جی؟ خود غرض. ہاں جی بولے کہ صاحب کیا تھا جی؟ خود غرض. اور ہم نے پھر سیکھا کہ خود غرضی کس قدر بڑھ چکی ہے. سب دوست، پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ کیسے اخیر زمانہ میں جو 2000 سال پہلے کہا گیا تھا وہ آج پورا ہو رہا. ہر شخص پیسے کے پیچھے ہے، پیسے کی دوستی میں ہے اور پھر یہ دوستی بڑھ کر لالچ اور بت پرستی تک پہنچ جاتی ہے. پھر ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا شکیاں مارنے والے آ گئے ہیں، شکی بار، مغرور، بدگو. اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں نا شکر. اس کو تھوڑا سا پنجابی ورژن میں لے آئیں تو کیا آ جائے گا؟ آجی شاباش. کیا نا شکرے ہے نا، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کیا جی؟ نا شکر یعنی کہ اس کا لغوی معنی ہے شکر نہ کرنے والے. اور پھر اس کا ایک اور مطلب ہے احسان نہ ماننے
ماننے والے, کیونکہ شکر گزاری کا جو لغوی معنی اپنے پاس لکھ لیں کہیں پر, شکر گزاری کا لغوی معنی ہے احسان مند ہونا. کیا جی؟ احسان مند ہونا. تو آج جس کردار پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی بلکہ وہ ناشکر ہوگا. اور کلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے, ایسے لوگ آئیں گے تو ان کا سفر پورا ہو چکا ہے, وہ آگے ہیں, وہ موجود ہے, ہمارے چاروں طرف موجود ہے, ہمارے ارد گرد موجود ہے. ناشکر, ناشکر, ناشکری. ہم اپنے منہ کو خدا کی شکر گزاری کرنے کی بجائے ناشکری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو بی کیئرفل. آج کے میسج کا مقصد یہ ہے کہ ہم ناشکری کی بجائے شکر گزاری کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. اگر ہم ناشکری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ شکر گزاری کو بھی سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہمیں شکر گزاری کا علم ہوگا تو ہی تو ہم ناشکری کو سمجھ سکیں گے. اور اگر ہمیں شکر گزاری کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم ناشکری کو بھی سمجھ نہیں سکیں. تو کلام ایسے شخص کو جو ناشکر یا ناشکرا یا ناشکر گزار ہو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے کہ خدا کی محبت اور نیکی کے جواب میں, خدا کی محبت اور نیکی کے جواب میں انسان کا بے حس انداز کا اپنانا ناشکری ہے. اس کی عام مثال ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں, اپنے معاشرے میں دیکھ لیں. اگر ہم کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں, کسی کے لیے کوئی مدد فراہم کرتے ہیں, تو ہم کس بات کے آگے سے ریوارڈ چاہتے ہیں؟ کیسا ریوارڈ چاہتے ہیں؟ کہ جس کی مدد یا جس کی ہیلپ یا جس کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے وہ آگے سے کیا کرے؟ کیا کرے؟ تھینک یو بولے. کیا بولے تھے؟ تھینک یو. تو اگر تھینک یو نہ بولا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مشکل سوال نہیں ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے؟ برا لگتا ہے. اور تسی تے ہانڈی پکا کے روٹی سامنے رکھو, اودی تعریف نہ کریے تے تسی اگوں کہ آپ ہی پوچھ لیتے ہیں جلدی میں پکایا تاکہ اگلا کہ نہیں جلدی بھی بڑا اچھا پکے. ہے نا ایسا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کو سراہا جائے اور شکریہ ادا کیا جائے. آمین. اور ہمیں بنایا کس نے ہے؟ ہمیں کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا ہے. اور کیسا بنایا ہے؟ اپنے جیسا بنایا ہے. لکھا ہے اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اور غور سے بات سنیے گا, میں ہمیشہ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. صرف باہر سے نہیں بنایا بلکہ اندر سے بھی اس نے اپنے اور اپنی عقل جیسا ہمیں بنایا ہے. ہاللیلویا. جیسا وہ اندر سے ہے ویسے اس نے ہمیں بھی اندر سے بنایا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے ہم رحم کرنے والے ہوں, اس لیے وہ چاہتا ہے ہم معاف کرنے والے ہوں. اسی لیے وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم دینے والے ہوں, ہم برکت دینے والے ہوں, ہم اچھا بولنے والے ہوں, ہم دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے ہوں. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ شکریہ ادا ہمارا کیا جائے
تو پھر خدا بھی ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ جتنی نعمتیں، جتنی برکتیں میں ان کو روزانہ کی بیس پر دیتا ہوں، کاش یہ اتنا شکریہ بھی ادا کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری، چند ایک باتیں بائبل میں لکھی ہوئی، چند ایک باتیں انسان کے لیے خاص طور پر ایک خدا چاہتا ہے کہ یہ شکریہ ادا کرے۔ میں آگے چل کر بائبل مقدس کے حوالوں سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ بائبل میں خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی شکر گزاری کرے، اس کا احسان مانے، اس کی بات مانے، اس کے حضور، اس کے کلام کو عملی طور پر مانے۔ سب سے پہلے اب غور کیجیے کہ آسمان کے خدا نے ہمارے اندر وہی عقل ڈالی ہے جو اس کے اندر ہے، اور اس نے ہمیں اس بات کے لیے ایتھکس عطا کیے ہیں، اخلاق عطا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اس کے کیے گئے کام پر شکر گزاری کر سکتے، تھینک یو کہہ سکتے۔ آمین آمین آمین۔ تو پھر انسان روزانہ کی بنیاد پر خدا سے نعمتیں لیتا ہے، برکتیں لیتا ہے، شکر گزاری کیوں نہیں کرتا؟ خدا نے انسان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کلام، میں نے آگے بھی جیسے بتایا خاص باتیں لکھی انسان کے لیے، اور ایک جو سب سے خاص ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی حمد و ثنا کے لیے۔ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، پورے طور پر نہیں کرتے، تو کرنی چاہیے۔ ہمیں خدا پر ہر طرح سے ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ آج ناشکری کی ایک خاص شکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج انسان اس سوچ کا شکار ہو گیا ہے کہ میں تو سیلف میڈ ہوں۔ کیا مجھے سیلف میڈ، یہ آپ جو کچھ بھی ہوں میں اپنے بل بوتے پر ہوں، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری ڈیڈیکیشن کا نتیجہ ہے، میرے ساتھ زیادہ کام کرنے کا نتیجہ ہے، اور میں سیلف میڈ ہوں، میں خود بنا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک مثال بڑی پرانی سنائی تھی، یاد ہو آپ کو؟ ہمارے چرچ میں بڑی بزرگ بہن بڑے سال پہلے آیا کرتی تھی، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی بہو نے کیا کرنا، اکثر گواہی لینی، ہم نے گاڑی لے لی ہے، موٹر سائیکل لے لی ہے، ہم نے فریج لے لیا ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے، خدا نے ہمیں دیا، خدا کی شکر گزاری۔ اماں ذرا پرانی سی، بابا پرانی سی، اماں نے کار جا کے پھڑ لیا نور راڑی نے کہ دل ہے تو کے لیے خدا آنے دیتا، میرا پتر محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، تو خدا کا نام آ دیا تھا۔ اور یہ سچا واقعہ ہے، اور یہ سوچ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو ہے میرا ہے، جو کچھ میری وجہ سے ہے اور میں کر رہا ہوں، اور یہ میں جو ہے نا وہ ہمیں بسا رہی ہے۔ آؤ میں سے نکلے، سیلف میڈ سے نکلے، آؤ خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ آج تک میرے پاس، آج تک میرے گھرانے کے پاس، آج تک میرے پاس اتنی اچھی اور خاص نعمتیں ہیں، ان کا دینے والا صرف ایک ہے، اور اس کا نام زندہ باد۔ اس کا نام کیا ہے؟ زندہ باد، اور وہ یسوع مسیح کے نام سے دیتا ہے۔ آپ اور میں زبور 103 اور اس کی 5ویں آیت ذرا پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے وہ تجھے، ہاں کیا لکھا ہے؟ آؤ ذرا اسے تھوڑا سا اپنے اوپر لے، کلام کو اپنے پر لیا کریں۔ وہ مجھے، میرے پیچھے میں بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر بولے، وہ مجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہ آسمان کا خدا مجھے عمر بھر، جب تک میں اس زمین پر رہتا ہوں، جب تک میں اس زمین پر سانس لیتا ہوں، اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ دینے والا
ہے؟ آئیے اس کے لیے زوردار تالی۔ دینے والا آسمان کا خدا ہے، اور جب ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ یہ میں کما رہا ہوں، یہ میری محنت کا ڈر ہے، پھر ہم خدا کا شکریہ ادا کرنا بند کر دیتے ہیں، اور پھر ٹھیک اخیر زمانہ کے اس کردار میں ڈھل جاتے ہیں جس کا نام ہے نا شکر ہے، نا شکر، نا شکر، منہ پہ شکر گزاری ہے ہی نہیں، دل سے شکر گزاری ہے ہی نہیں۔ ہر بات میں میں خاص لفظ استعمال کرتا ہوں، ہر بات میں ہمارا منہ کیسے کھلتا ہے؟ مر کے لٹے گئے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کسی نے پتا نہ لگ جائے کہ میرے کو کنیاں دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بولو صحیح یار، کسی کو پتا نہ لگ جائے کہ کتنی برکتیں ہیں، مر کے۔ اور یہ مر کے کیا ہے؟ اخیر زمانہ کے برے دنوں کی کلیسیا کے اندر ناشکری پیدا ہو گئی، پر ہم بولتے کچھ نہیں ہے، کچھ دیکھو لٹے۔ آؤ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع، نہ شکری سے کچھ نہیں حاصل ہونا، لیکن شکر گزاری برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ شکر گزاری آسمان کے خدا کا بل ہماری طرف لگا دیتا ہے۔ شکر گزاری خدا کے کان ہماری طرف لگا دیتا ہے، ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ہم آسمان کے خدا کے قریب چلے جاتے ہیں۔ آؤ آج اس بات کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا، تیموتھیوس، پہلا تیموتھیوس آئے اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ایک صفحہ پیچھے جاتے ہیں آپ نے، بس لکھا ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائے، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آمین۔ کیا کلام کہہ رہا ہے؟ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں۔ یہاں پر 4 طرح کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور یہ 4 طرح کی دعائیں جو ہیں یہ ہم ہی کرتے ہیں۔ آئے طرح ان 4 طرح کی دعاؤں کو کہ میننگز جانے۔ لکھا ہے، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں، یہ مناجاتیں پہلی قسم ہے، خدا کے حضور کی جانے والی دعاؤں کی پہلی قسم ہے مناجاتیں، اور یہ دعائیں تب تک کی جاتی ہیں جب تک خدا کی حضوری سے جواب نہیں آ جاتا، یہ مناجاتیں کہلاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر دعائیں لکھا ہے، مناجاتیں اور دعائیں، یعنی کہ ہماری روزمرہ کی خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی، ہم روزانہ کی بیس پر جو خدا کی حضوری میں چھوٹی یا بڑی دعائیں کرتے ہیں، عام طور پر کرتے ہیں، وہ دعائیں کہلاتی ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر التجائیں، یہ التجائیں جو ہے یہ تیسرے نمبر کی دعاؤں کا پیٹرن ہے، اور اسے انٹرسیسری دعائیں کہتے ہیں، شفایتی دعا کہتے ہیں۔ یہ دعا کنٹینیوسلی کسی دوسرے کے لیے کی جاتی ہے، کنٹینیوسلی، جب تک دعا کا جواب آ نہیں جاتا۔ وہ مہینے لگ جائے، وہ ہفتے لگ جائے، یا وہ سال لگ جائے،
وہ کنٹینیوسلی شفائی کی انٹرسیسری دعائیں کی جاتی ہیں. اور پھر چوتھے نمبر کی دعائیں ہیں شکر گزاریاں. کیا جی؟ شکر گزاریاں. یہ جو شکر گزاریاں ہیں یہ چوتھے نمبر کی دعائیں ہیں، اور یہ اٹ سیلف اپنی طور پر کے لیے کام نہیں کرتی. یہ شکر گزاریاں باقی دعاؤں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ میں اس چوتھی طرح کی دعا کو آپ کے سامنے اس طرح رکھوں گا. اگر مناجاتیں کرتے ہو تو شکر گزاری لازمی کرتی ہے. اگر دعائیں کرتے ہو تو شکر گزاری لازمی کرتی ہے. اگر التجائیں کرتے ہو تو شکر گزاری لازمی کرنی ہے. کیونکہ آپ کی دعا جب تک آپ شکر گزاری شامل نہیں کریں گے کمپلیٹ نہیں ہوگی. آپ کی دعا تب تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی جب تک آپ اس میں شکر گزاری شامل نہیں کر دیتے. تو کلام کہتا ہے مناجاتیں، التجائیں، دعائیں، شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں. شکر گزاریاں سب کے لیے کی جائیں. اور میں اور آپ اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے، دوسروں کے لیے کیا شکر گزاریاں کریں گے. ہم اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، ہم دوسرے کے لیے کیا شکر گزاری کریں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے آپ سے سیٹسفائی رہا کریں، اپنے لیے اچھا بولا کریں، اپنے لیے ضرور شکر گزاری کیا کریں. پھر ہمارا منہ دوسروں کی شکر گزاری کرے گا خدا کے ساتھ. اپنی عادت میں شمار کریں، چھوٹی بات پر تھینک یو بولا کریں دل سے. چھوٹی بات کریں. اگر آپ تھکے ہوئے گھر آئے اور آپ کو ٹھنڈے گلاس کا پانی پیش کیا جاتا ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. تو پھر آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ تھینک یو، شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. اب اچھا کھانا بننے پر ضرور تعریف کریں اور کہیں تھینک یو، آپ نے بڑا اچھا کھانا بنایا، بہت شکریہ. چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو سراہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے لیے خوشی پیدا کریں. آپ یاد رکھیں جس نے چولہے پر کھڑے ہو کر کھانا بنایا ہوتا ہے نا، اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ جون جولائی کے وچ کھانا کیویں پکتا ہے. کیوں بھی؟ آپ کو پتا ہے کیسے بنتا ہے؟ نہیں پتا کیونکہ پکایا ہی نہیں کبھی. پتا تو ان کا ہے، پتا ان کو ہے. تو آپ اور ہم سب جب اپنے منہ کو شکر گزاری کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس اخیر زمانے کی ناشکری سے نکل آئیں گے باہر. ہاللیلویا. ناشکری سے باہر نکل آئیں گے اور ایک دوسرے کا ریگارڈ کرنا شروع کریں گے. ایک دوسرے کے لیے ہم خاص ہو جائیں گے. میرے عزیزو، شکر گزاری کب کرنی چاہیے؟ ناشکری تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. آؤ اس ناشکری کو نکال کر شکر گزاری شامل کریں. اور کب کرنی چاہیے؟ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی جیب خالی ہے، آٹے کی منڈی خالی ہے، آپ کا منہ کیا کرے گا؟ شکر گزاری کرے گا. لیکن ہم نہیں کرتے. ہم تو لڑائیاں کرتے ہیں، ہم تو ناشکری کرتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ طرح کے بہتان لگاتے ہیں اور پھر خدا پہ رگڑا ساتھی لگا دیتے ہیں. لٹے گئے. آؤ منہ کو شکر گزاری کے لیے کریں. پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا. یہ
پالوس رسول کی بہت بڑی سیکھ ہے جو اس نے ہم کو دی ہے کلام کے اندر. کہتا ہے میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں, کیونکہ کمزوری میں خدا کی قدرت مجھ پر ٹھہر جاتی ہے. کمزوری میں کیا کرتی ہے؟ خدا کی قدرت مجھ پر ٹھہرتی ہے اور میرا وہ شکر گزاری کرتا ہے. ہاللیلویا. آؤ اپنے رویے کو تبدیل کریں اور ناشکری میں سے نکل کر شکر گزاری میں آئے. پرانے عہد نامہ میں نئے عہد نامہ میں بھرے ہوئے ہیں لوگ. شکر گزار لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور ناشکرے لوگوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. دو لوگ ڈسکس کریں گے. دو لوگ بھائیوں میں سے بہنوں میں سے دونوں میں سے یہ سوال آپ کو دینے لگا اور جلدی سے جواب دینا. آپ کے خیال میں بائبل مقدس میں آپ کو کوئی نا شکر یا نا شکرا آدمی یاد آتا ہو؟ ہاتھ ڈالو. جی مسلم بیٹا. اوکے. ایوب نبی کی بیوی. اوکے. ہاں جی نہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا. ہاں جی اور کوئی؟ ہیلو. ایوب کی بیوی آپ نے یہی کہا مسلم بیٹا. اور ہاں جی لوط. یس لوط. عزیزو شکر گزار بڑے بڑے بندے نہ شکرے دیر لگا ہے. لیکن میں اپنی دانش میں مجھے جو شخص یاد آتا ہے سمجھ آتا ہے میرے خیال میں سب سے بڑا نشکرہ جو ہے نا وہ یہودا اسکریوتی ہے. سب سے بڑا نشکرہ کون ہے؟ یہودا اسکریوتی. آسمان کے خدا نے زمین پر آنا پسند کیا اور پھر اس نے اپنے لیے کتنے لوگ چنے؟ کتنے لوگ چنے؟ 12. اور یہودا اسکریوتی ان 12 میں شامل تھا. لقب کیا ملا تھا انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ رسول. کیا کہا جاتا تھی؟ رسول. رسول ہونے کا حق ملا. یسوع کا شاگرد ہونے کا حق ملا. یسوع کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. اس کے معجزے دیکھنے کا موقع ملا. اس کی تعلیم سننے کا موقع ملا. لیکن ناشکرا نکلا. شکر گزاری کرنے کی بجائے ناشکری میں چلا گیا اور 30 روپوں میں استاد کو بیچ ڈالا. آج ناشکری کا عالم یہی ہے. ہم نہ تو اپنی روحانی برکت کو دیکھتے ہیں نہ تو اپنی سالوں کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں. ہم منٹ نہیں لگاتے گرجا بدل کے ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی کام کو. یہ تاثیر اس وقت بھی کام کرتی تھی اور آج اخیر زمانوں میں ناشکری کی انتہا ہو گئی ہے. بھول جاتے ہیں کس طرح خدا کے خادم نے ہمارے گھرانے پر محنت کی, کیسے دن رات انجیل کی منادی کی, کیسے دعائیں کی, روزے رکھے. بھول جاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. کہتے ہیں آج جو کچھ بھی ہوں وہ میری محنت ہے. نہیں, آپ کے لیے دعائیں کوئی کرتا رہا ہے, آپ کے لیے کوئی فکر کرتا رہا ہے, آپ کو کوئی سکھاتا رہا ہے, آپ کے لیے کوئی راتیں جانتا رہا ہے, آپ کے لیے کلام لاتا رہا ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو
کلام کی عمیق باتیں ہیں ایسے ہی آ جاتی ہیں، ایسے ہی آ جاتی ہے، ایسے ہی مل جاتی ہے؟ اور نہیں میرے عزیزو، ان کے لیے بڑی ریاضت کرنا پڑتی ہے، خدا کے ساتھ کنیکشن کرنا پڑتا ہے، کلام لینا پڑتا ہے، اور پھر خدا بولتا ہے، اس کو بڑی احتیاط سے آپ کے لیے لے کر آنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کے لیے 45-50 منٹ کا میسج ڈیلیور ہوتا ہے، پھر آپ کے خاندان میں آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے خدا بولتا ہے، اور پھر اکثر کہتے ہیں آج مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کلام میرے لیے، کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا ضرورت ہے، آسمان کے خدا کو پتا ہے کیا ضرورت ہے، اور وہ اپنے بندے کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو آپ کے لیے استعمال کرتا ہے، پھر کہتا ہے کلاس آمین ہاللیلویا۔ سو یہودا اسکریوتی جتنا نشکرا کوئی نہیں ہے، اور سنیے گا وہ نشکرا کس کے ہاتھے چڑھ گیا؟ کس کے ہاتھے چڑھا؟ ابلیس کے، ہاں جی، کس کے ہاتھے چڑھا؟ اور بولو سی ڈالتے کیوں؟ اپنے گھر کا ممبر ہے، کس کے ہاتھ چل گیا؟ ابلیس کے۔ اور خاص بات اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، جو کوئی ابلیس کے ہاتھ پہ چڑھ جاتا ہے، ابلیس اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے، جیسا وہ خود ہے ویسا وہ اپنے پاس آنے والوں کو بنا دیتا ہے۔ ابلیس بھی تو ایسے ہی گرایا گیا تھا، خوبصورت فرشتہ تھا، سردار فرشتہ تھا، اس کے اوپر نگ جڑے ہوئے تھے، اس کی پوشاک بڑی خوبصورت تھی، وہ بڑا زبردست تھا، لیکن کیا ہوا؟ ناشکری آ گئی، ناشکری آ گئی، اور اپنے ہی بنانے والے کے خلاف ہو گیا، اور کہتا ہے میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا بناؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور یاد رکھیے ناشکری نے جو سب سے اول درجے کا فرشتہ تھا گرا کر شیطان اور ابلیس بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے یہودا اسکریوتی رسول تھا، شاگرد تھا، کیا بن گیا؟ نیگیٹو کردار بن گیا۔ اور سنیے گا، میں اس بات پر بڑا غور کرتا ہوں، بائبل میں اتنے بابرکت لوگ ہیں، ہم ان سب سے واقف ہیں، بلکہ ہم سب نام بھی رکھتے ہیں، رکھتے ہیں نا، موسیٰ، ہارون، یشوع، داؤد، ایوب، اور بھی خدا کے منصوبوں کے نام ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے۔ آمین آمین۔ اتنا لوگ ڈر گئے ہیں کہ کوئی اپنے بچے کا نام یہودا نہیں رکھتا، حالانکہ یہودا ایک بابرکت نام بھی ہے، اس سے پہلے وہ ایک یہودا بابرکت بھی ہے جو یعقوب کے بیٹوں میں سے بیٹا ہے، اور جس کی نسل سے بادشاہ آنے تھے، اور یسوع مسیح اسی یہودا کے قبیلہ میں سے تھا، لیکن اس یہودا اسکریوتی نے ایسی نیگیٹیوٹی دکھائی ہے، ایسی ناشکری دکھائی ہے، ڈرتا کوئی اپنے بچے کا نام ہی نہیں رکھتا۔ آپ نے کبھی کسی کے بچے کا نام سنا؟ یہودا؟ ڈرتے ہیں لوگ کہیں کوئی ہمارا بچہ اس جیسا نیگیٹو نہ ہو جائے، نہ شکرا نہ ہو جائے، نہ شکریوں کو چھوڑے، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے چلے جائیں۔ آئیے ذرا شکر گزاری کے بابت جلدی سے ایک دو حوالے دیکھیں گے۔ فلپیوں 4:4 میں آ جائیے۔ شاباش۔ لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ ذرا غور سے بات سنیے گا، چھٹی آیت بڑی خاص ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو،
بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بھائی، شکر گزاری۔ آپ اپنی فکریں اٹھا کر کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنی فکریں خدا پر ڈال دو۔ یہ اپنی فکریں خود اٹھا کر پھرنا بھی نا شکریہ، کیونکہ خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پہ ڈال دو۔ پھر اس سے بڑا انعام کو کیا کرے؟ اے محنت اٹھانے والوں اور مجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ آرام لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہم آرام لینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اپنی فکریں مجھ پہ ڈالو، آزاد ہو جاؤ۔ آئی کہ نا ایک پانڈو میں آئی چکنی ہے لو، ایک پانڈو چک کے یسو دتے رکھ دو۔ وہ خود کہہ رہا ہے میرے اوپر ڈال، تو اس کا حکم نہ ماننا شکر گزاری ہے کہ نہ شکری؟ کیوں کر دو؟ ڈال دو اس پر، وہ آپ پر اپنا آسمان کھولے گا۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ۔ یہ شکر گزاری نہیں ہے، مناجاتیں دعائیں نہیں ہے، شکر گزاری کے ساتھ اس پر ڈال دو۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ میں اس بات کو پڑھ کر ہمیشہ شادمان ہوتا ہوں۔ لکھا ہے 7ویں آیت، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، بلند آواز سے کہیے ہیلیلویا۔ یہ خدا کا اطمینان ایسی بڑی برکت ہے، یہ تبھی آئے گی جب آپ ہر بات کی فکر خدا پر ڈال دیں گے، تو آپ اطمینان سے بھر جائیں گے۔ بچوں کے لیے رشتے نہیں مل رہے، فکریں اس پر ڈالیں، اطمینان حاصل کریں۔ نوکری نہیں مل رہی، اس پر ڈالیں، محنت کریں، ڈھونڈیں، لیکن اطمینان اس بات کا رکھیں کہ جس کو میں نے فکر دے دی ہے وہ میرے لیے اچھا کرے گا۔ گھر نہیں ہے، خدا پر ڈال دیں، وہ آپ کو اچھا گھر عطا کرے گا۔ آپ اپنی فکریں کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس پر ڈالیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ خدا یسوع میں تمہیں محفوظ کر دے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو خداوند کے حضور اپنا آپ دے دیا کرے۔ زبور 30 نکال دے رہا، ایک اور بڑی زبردست بات خداوند کے کلام نے مجھے سکھائی۔ 30واں زبور اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا تاج اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدد سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ آنا کیا کروں گا؟ ہمیشہ تیرا کیا کیوں شکر کروں گا؟ کیونکہ تو نے میرے ماتم کو ناچ میں بدل دیا، تو نے میرے غم کو خوشی میں بدل دیا، تو نے میری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دیا، تو نے میری بیماری کو شفا میں بدل دیا، تو نے میری کمزوری کو زور میں بدل دیا، تو نے مجھے عام سے خاص بنا دیا، تو نے میرے اندر نئی نئی برکتیں پیدا کی، اور میں تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ آؤ اپنی زندگیوں کو خدا پر ڈال دیں اور اس کے حضور سے اس برکت کو لیں۔ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو یقیناً خدا ہماری سنتا ہے اور ہمیں بدل دیتا ہے نا، ہمیں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن ہم
तब्दील होने के फौरन बाद खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं और नाशुक्री और आज का ये मजमून आपके दिलों में बैठ जाए कि आपने नाशुक्रे नहीं होना, आपने शुक्रगुजारी करनी है। तसल्लीकियों के खाक में जल्दी से आएंगे। मैं ईमान रखता हूं कि हम बरकत पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए तसल्लीकियों की पहला खत तसल्लीकियों की कलीसिया के नाम और उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हाँ जी, आप और मैं खुदा की निगाह में हैं और खुदा क्या चाहता है? हर वक्त खुश रहो और हर वक्त खुश रहने के लिए बिला नागा दुआ करो और बिला नागा दुआ में हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो। और ये शुक्रगुजारी क्यों करो? क्योंकि मसीह यीशु में खुदा बाप की यही मर्जी है। वो हमसे यही चाहता है, वो हमसे यही चाहता है कि हम यीशु मसीह में रहते हुए खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते रहे। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को शुक्रगुजारी के लिए तैयार करना है, ना कि नाशुक्री के लिए। शुक्रगुजारी के हवाले से सिर्फ हवाले आपको लिखाने लगो, जो लिख रहे हैं वो लिख लें अपने पास। रोमियो पहला बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत, ज़बूर 95 और उसकी दूसरी आयत, क्योंकि मैं इनकी तफसील में नहीं जा रहा, मैं आखिरी 2 बातें करके कलाम को बंद कर रहा हूं। लूका 17वें बाब के अंदर एक वाकया है। यीशु मसीह एक गांव में दाखिल हो रहे थे और बाहर ही 10 घोड़े मिल गए। कितने 10। और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगे, ओ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लिखा है यीशु को उन पर तरस आया। यीशु ने कहा जाओ, जाकर अपने काहिनों को दिखाओ, क्योंकि काहिनों ने चेक करना था और डिक्लेयर करना था कि ये कोड़ी है या नहीं। चल गए, रास्ते में जाते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि अचानक उन्होंने देखा, काहिनों के पास पहुंचने से पहले उन्होंने देखा कि उनका कोढ़ खत्म हो गया, उनके बदन शिफा पा गए हैं, उनकी जिल्द नॉर्मल हो गई है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं। उनमें से एक ने सोचा, मुझे उसके पास जाना चाहिए जिसने मुझे शिफा दी। और वो वापस लौटा और गिरकर यीशु मसीह की शुक्रगुजारी की, खुदावन तेरा शुक्र है, तूने मुझे शिफा दी। तो यीशु ने क्या कहा? पता क्या था? यीशु ने कहा बाकी 9 किधर? क्या कहा जी? बाकी किधर है? उन्होंने भी शिफा पाई तो उन्होंने भी है, लेकिन उन्हें शुक्रिया करना याद नहीं रहा। ये 9 भागे जा रहे हैं। किसी को अपने भाई के पास जाने की फिक्र है, मैं ठीक हो गया। किसी को अपने घर जाने की फिक्र है, किसी को अपने ससुराल जाने की फिक्र, मैं पहुंचा, मैं ठीक हो गया। लेकिन एक ने कहा, मैं अपने शिफा देने वाले के पास शुक्रिया अदा करने जाऊं। ठीक उसी तरह वो हम पर सूरज बरसाता है, वो हमें रोटी देता है, वो हमें कपड़ा देता है, वो हमें ईमान देता है। उसने हमें यीशु मसीह के वसीला से कलाम अता किया है, उसने हमें शिफाएं दी है। हम बीमार होते हैं, वो हमें तंदुरुस्ती अता करता है, रुपया पैसा मुहैया कर और सारा कुछ ही देता है। लेकिन शुक्रगुजारी करने वाले थोड़े। तो यीशु यही कहता है, बाकी किधर है? हाँ? आज भी देख ले, ये भी हमने ईस्टर मनाया, गुड फ्राइडे को भी यहाँ पे 600-700 लोग होते, पाम संडे को भी भरा हुआ था, सीढ़ियां भरी, बाहर बंदे ही बंदे थे। ईस्टर वाले दिन भी ऐसे था,
سن رائز پہ بھی ایسے تھا. تو یسوع آج کہتا ہے کہ باقی کدھر ہے؟ انہوں نے گرمی بہت لگتی ہے. آؤ نہ شکریہ چھوڑے, آئیے نہ شکری چھوڑے. یہ ناشکری ہمیں خدا سے دور لے کر جا رہی ہے, اور یہ اخیر زمانے کے برے دنوں میں ہمیں شکار. حقوق بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. حقوق کہتا ہے اگر انجیر اپنا پھل نہ دے, انگور اپنا حاصل نہ دے, پیڑوں میں سے بھیڑیں جاتی رہے, ماشی کھانے میں سے ماشی بھاگ جائے, کچھ بھی نہ ہو, میں پھر بھی اپنے خداوند سے خوش رہوں گا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہوں گا. آپ اپنے اچھے حالات میں بھی خدا کی شکر گزاری کیجئے, اپنے برے حالات میں بھی خدا کی شکر گزاری کیجئے, کیونکہ یہ شکر گزاری خدا کو پسند ہے, اور خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ اخیر زمانے میں برے دنوں کی کلیسیا ٹھہرے اور ہم ناشکرے ہو کر خدا کی نعمتوں کو بے عزت کرے. آؤ اپنے دل میں خدا کے حضور ہر سانس کے لیے بھی شکر گزاری کرے, اناج کے لیے بھی شکر گزاری کرے, بیٹوں کے لیے بھی, کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے. آپ اگر غور کریں, بہت سے لوگ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں, نہیں ہے کہ نہیں ہے, خدا کی مرضی نہیں ہے, جب وہ کی دے دے گا ہمیں. لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے کئی دھیاں تو پریشان نے کہ نہیں ساڈے کو دھی, تے کئی منڈیاں تو پریشان نے منڈا کوئی نہیں ہے ساڈے. ان سے پوچھو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں وقت پر خدا میسر کرتا ہے. آمین آمین. آپ کے پاس پوشاک ڈھیروں ڈھیر پڑی ہوئی ہے اور آپ کے ناک پہ نہیں بیٹھ رہی. ان سے پوچھو جو ایک ہی سوٹ سے سارا سیزن گزار دیتے ہیں. آپ اچھے ہیں, آپ کے پاس زیادہ ہے, آؤ شکر گزاری کریں. آپ کے پاس اچھی اچھی نعمتیں ہیں. آپ نے 2 دن پہلے مرغی نے ڈھیر لا لینے, بڑے گوشت کے ڈھیر لگا دیے تاکہ ہمیں فلاں فلاں نہ کھانا پڑے. ڈھیر لا لینے. کئی بیچارے پہلا بھی نہیں کھاتے, تو انہوں نے کہا تھانوں کی فرق پہنتا ہے, اسی ہم بھی نہیں کھاتے. تو آپ کے پاس ہے, شکر گزاری نہیں ہے. ایک آخری بات میں کر کے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. ایک ناشکری کی حالت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بہت ہے اور وہ خراب ہو رہا ہے اور آپ اسے کسی کو دیتے نہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پیسے بھی ہو سکتے ہیں, کپڑے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پاس جو کچھ اضافی ہے وہ پڑا رہتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, کسی کے کام نہیں آتا. یہ بھی ناشکری ہے. جو ہے دینا شروع کرے, یہ شکر گزاری میں شامل ہو جاتا ہے. آمین. کیونکہ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی, دیا کرو بلند آواز سے, دیا کرو. پہلے کس نے دیا؟ پہلے کس نے دیا؟ اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہی خدا آپ کو اور بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو ناشکری شکر گزاری کرنی ہے, اور مسیح یسوع کے نام سے کرنی ہے, کیونکہ خدا باپ کی مسیح یسوع میں یہی مرضی ہے. آئیے اپنی جگہوں پر